اللہ نے جو سیدھا راستہ ہمیں دکھایا ہے نا، جو سیدھا راستہ ہم لوگوں کو بتایا ہے، اس سیدھے راستے کے اوپر میں لازماً میں ضرور بیٹھوں گا۔ بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ میں بیٹھ کر گھات میں رہوں گا۔ جب وہ آئے گا، جیسے ہی وہ آئے گا، ذرہ برابر بھی اگر وہ غافل ہوا، میں اسے اچک لوں گا۔ میں اس کے ایمان کو سلب کرنے کا پورا زوردار اپنی کوشش کروں گا۔ تو اب مجھے بتائیں بردرز کہ شیطان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے اٹھاتے جاؤ آسمان تک بھر کے بھی آئے گا میرے پاس، اپنے موت کے ایک لمحے سے پہلے میرے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، تو دیکھنا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ برائی کر لو نہیں، بلکہ اس برائی کو مزین کرے گا، نئے ٹیگ لگائے گا اس کے اوپر، نئے ناموں کو ایسوسیٹ کرے گا اس کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کی پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہیں کرو۔ اس کے بعد اس کا مکالمہ اللہ سے کیا ہے اور وہ کس قدر ڈیڈیکیٹڈ ہے ہم انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه۔ Once again السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ اور بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بار پھر اپنے باتوں کو کہنے کے لیے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ تو میں اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کو انشاءاللہ الرحمن اگر ہم لوگ دھیان رکھتے ہوئے اور ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور اس لیکچر کے اندر بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ نہ بلکہ اس لیکچر میں بلکہ کوئی بھی دینی ماحول کے اندر یا کوئی بھی آپ مجالس کے اندر جو دین کی بنیاد پہ لگتی ہیں ان کے اندر بیٹھیں گے یا کوئی بھی عمل کریں گے، تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں نفع ہوگا۔ تو میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ سب سے پہلے اول بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا تو آج ہم یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوتے برادرز۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت سے لوگوں میں چھانٹ کر یہاں پہ بیٹھایا ہے، بہت سے لوگوں سے چن کے یہاں پہ بیٹھایا ہے۔ تو اگر تو یہ اتنا آسان ہوتا، اگر تو یہ اتنا کامن ہوتا تو سارے ہی لوگ یہ کر رہے ہوتے۔ اگر سارے لوگوں میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسیپشن بنایا ہے، ہمیں اگر چنا چھانٹا ہے، تو شاید ہمارے اوپر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ زیادہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو جاننے کا موقع دے رہے ہیں، دین کو سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ذات سے اس سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس دین کو سیکھیں، اور نہ بلکہ اپنے تک رکھیں، بلکہ اپنے دوستوں کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر اور اپنے احاطے کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان تک اس دین کو پھیلائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس مقصد سے اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد ڈیفائن نہیں ہوگا، اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہے، ہمارے دماغ کے اندر یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ ہم اس مجلس کے اندر کیوں بیٹھتے ہیں، ہمارا یہاں پہ آنا کیوں ہے، کس لیے ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد ہم کچھ اپنے ساتھ لے کے جا پائیں گے، یا ہمارے عمل کے اندر کوئی نخار پیدا ہوگا، یا ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا پائیں گے، یا جو ان لیکچر کے درمیان جو باتیں ڈسکس میں آئیں گی، جو ڈسکشن کے اندر انکلوڈڈ ہوں گی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے دل تک پہنچ پائیں گی۔ تو میک شیور کہ انسان اپنے ایک بار دل کو، اپنے نیت کو ٹٹولے کہ وائی آر وی پریزنٹ ہیئر ان فرسٹ پلیس۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں۔ اگر مقصد آپ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور اس دین کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ
انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے گا، اور دنیا کے اندر تو بینیفٹ ہے ہی ہے، اصل تو آخرت ہے بھائی. تو انشاءاللہ اللہ سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہت بڑا اجر کریں گے. سو آج کا جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، بلکہ آج کا نہیں، یہ ایک سیریز ہے، اور ان سیریز کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ لیکچرز کریں گے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. لیکن سیریز کیا ہے، میں آپ کے سامنے سیریز کا نام بتا دیتا ہوں، ایکسپوزیشن آف دا ویز بائی وچ سیٹن انٹرز دا ہارٹ. مطلب ہم لوگ ان راستوں کو دیکھیں گے کہ جن راستوں کے ذریعے شیطان ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے. ہمارے دل کے اندر جو دروازہ ہے، وہ کون کون سے دلوں کے اندر ایسے دروازے ہیں جن کے ذریعے وہ آ جاتا ہے. اب من میں تو یہ بھی بات آنی چاہیے کہ شیطان کا ہی ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا گیا. تو انشاءاللہ الرحمن یہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی کہ شیطان کے اوپر بات کرنا کتنا ضروری ہے. خاص طور پہ ایک مومن کے لیے شیطان کو جاننا، شیطان کو پہچاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو آج کے فرسٹ لیکچر کے اندر، یہ سیریز کا جو آج پہلا لیکچر ہے، اس پہلے لیکچر کے اندر ہم لوگ اپنے بگیسٹ اینیمی کے بارے میں جانیں گے، وچ از الشیطان. وہ کون ہے؟ شیطان ہے. تو میں آپ سے کچھ کویشچنس بھی کروں گا تاکہ ساتھ ساتھ جو لیکچر ہے اور جو ڈسکشن ہے وہ اچھے سے چلتی رہیں. اور پرپس صرف یہ تو نہیں ہے بھائی کہ میں یہاں پہ بولوں آپ سن لیں، نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. تو آپ جتنا مجھے سپورٹ کریں گے، انگیج رہیں گے اس لیکچر کے اندر، اتنا ہی زیادہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بینیفٹ لے کے یہاں سے گزریں گے. تو سب سے پہلے میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جب شیطان کا ورڈ لیا جاتا ہے تو ان فرسٹ پلیس آپ کے دماغ میں شیطان کا نام سن کے کیا چلتا ہے؟ اینی ون، کوئی بھی بتا سکتا ہے تو بتائے. جو نفس کی پیروی کرائے، ہوں برائیوں کی طرف کھینچ کے لے جائے، جو بڑے گناہ، چھوٹے گناہ سے زیادہ بڑے گناہ کو کرنے کو پریفر کرے. دیٹ از رائٹ پوائنٹ. اینی ون، اور کوئی اگر بولنا چاہے تو اپنے پوائنٹ کو رکھ سکتا ہے یہاں پہ، کیونکہ جتنا زیادہ انگیج کریں گے آئی تھنک دیٹ از مچ بیٹر فار انڈرسٹینڈنگ. اور کوئی پوائنٹ کوئی رکھ سکتے ہیں؟ سو بھائی نے جو ابھی اپنے پوائنٹس کو رکھا ہے کہ برائی کی طرف ابھارنا، بڑے گناہوں کی طرف راغب کرنا، دیٹس گڈ پوائنٹ. سو آئیے ہم لوگ سب سے پہلے سمجھتے ہیں شیطان کے بارے میں کہ شیطان ہے کون. میں سب سے پہلے بنیادی باتوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات کے اندر انسان آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور شیطان آتے ہیں. اور دا کریشن آف ہیومن بینگس اور مین کائنڈ وہ کس سے ہوا ہے؟ کلے، مٹی سے. فرشتوں کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ پلیز ریمائنڈ می. فرشتوں کو کس سے بنایا گیا ہے؟ نور، لائٹ، نور سے. اور شیطان کا تخلیق کس سے ہوا ہے؟ آگ سے ہوا، فائر سے. یہ فائر کا ورڈ اپنے ذہن میں انشاءاللہ رکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والے ڈسکشن کے اندر یہ فائر کا ورڈ آئے گا. تو یہ ہم لوگوں کو پتہ چل گیا. تو شیطان کا اٹ سیلف نام شیطان نہیں ہے، بلکہ شیطان ابلیس کو کہتے ہیں. ابلیس کس میں سے؟ جنوں میں سے ہے. وما خلقت الجن والانس، یہاں پہ کیا ورڈ آیا ہے؟ جن اور انس. جن ابلیس، انس انسان. تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ شیطان اس کا لقب تب پڑا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کر گیا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، تب اس کا لقب آ گیا شیطان. تو شیطان اصل میں ابلیس ہے. جب بھی شیطان کی ورڈ یہاں پہ لی جائے تو آپ ابلیس کو اپنے ذہن میں چلائیں کہ ابلیس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اب بات یہاں پہ یہ آیا کہ ہم لوگوں کو شیطان کے بارے میں پڑھنا کیوں چاہیے، جاننا کیوں چاہیے. مین مدعا یہاں پہ یہی ہے. تو آئیے ہم قرآن کے آیت کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں، اور ہم لوگوں کو شیطان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے. سورہ فاطر چیپٹر نمبر 35 اینڈ ورس نمبر 6، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدو، تم اسے اپنا دشمن سمجھو. بات یہاں پہ کیا سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، یہ آیت کا 2 پارٹ ہے. سب سے پہلا پارٹ کہ شیطان کون ہے؟ تمہارا دشمن. اور دوسرا پارٹ کیا ہے؟ فاتخذوہ عدوا، کہ تم اسے اپنا دشمن سمجھو. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اکثر انسانیت یہ سمجھتی ہی نہیں کہ شیطان میرا دشمن ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ریمائنڈ ہمیں کرانا پڑا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے یہ ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے کہ اگر انسان کے سامنے، انسان کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیفیٹ کرنے والا اس کا اپوننٹ موجود ہے، تو وہ بچے گا کس سے؟ وہ وننگ لائن کو اور وننگ ریس کو کراس کیسے چلے گا؟ کیسے اس کے اوپر وہ جیت کیسے پائے گا؟ وہ جب اس کو پتہ رہے کہ مجھے کوئی پیچھے کرنے والا ہے، مجھے کوئی ڈھکیلنے والا ہے، مجھے کوئی راہ راست پہ سے بھٹکانے والا ہے، جب تک یہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا تب تک وہ اس سے بچ کے فنیشنگ لائن کو کراس کیسے کرے گا؟ He can't be able to do. تو اس وجہ سے ہمیں شیطان کو جاننا ضروری ہے، شیطان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. میں مثال کے ذریعے سے آپ کو یہ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. فرض کریں کہ there is a thief، ایک چور ہے اور ایک شخص ہے. اس شخص کو ضرورت پڑی کہ وہ اپنے اے ٹی ایم میں جائے اور اے ٹی ایم سے کچھ رقم نکال کے لے کر آئے. اور جس راستے سے، جس وے سے وہ جائے گا، اس راستے میں ڈاکو، ڈکیت اور رابری کرنے والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اگر یہ بندے کو بتایا جائے کہ فرسٹ، اگر اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں جس راستے سے جانے والا ہوں شاید اس راستے پہ میں جاؤں گا، میں اپنے رقم کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوں گا، منی کو لے کر آ رہا ہوں گا، موسٹ پروبیبل ہے کہ وہ مجھ سے چھین لیا جائے، وہ مجھ سے چوری کر لیا جائے، وہ مجھ سے لوٹ لیا جائے. اگر تو بندے کو یہ پتہ ہی نہیں رہے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے مال کو تو ضائع کر کے ہی آئے گا. وہ اس کے ساتھ تو مال آئے گا نہیں. وہ جائے گا تو مال کو لے کے آئے گا تو، لیکن گھر پہنچے گا تو اس کے پاس مال نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ راستے میں ہی چوری ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص اسے اطلاع کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، تم جس راستے سے جانے والے ہو اے ٹی ایم، اس راستے کے بیچ میں چور ڈکیت لوگ بیٹھتے ہیں، لہٰذا اگر تم اس راستے پہ جاؤ گے اور آؤ گے تو یہ خطرہ ہے کہ تم سے وہ تمہارے مال کو لوٹ لیا جائے. اس کے یہ رسپانس سننے کے بعد بھی اگر وہ بندہ بولے کہ یار مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جاننے کے بارے میں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں، میں تو چلا جاؤں گا، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے والا ہے. اب اس شخص کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ کیا یہ شخص بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمہارا مال چوری ہو سکتا ہے، تمہارا مال تم سے لوٹ لیا جا سکتا ہے. وہ بدلے میں اسٹیٹمنٹ کیا دے رہا ہے؟ مجھے جاننا ہی نہیں ہے. اگر اور اس کے کانٹرری جس شخص کو بتایا جا رہا ہو کہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے مال کو چوری کرنے والا لوگ وہاں پہ موجود ہے، تو اب جب یہ اطلاع اس تک پہنچ گئی کہ اس کے مال کو چوری کیا جا سکتا ہے، وہ نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرے گا؟ یا تو وہ یہ کام کرے گا کہ راستے پہ جو ڈکیت بیٹھا ہے اس کے بارے میں جانیں کہ وہ کس طریقے سے حملہ کرتا ہے، تاکہ میں اپنے ساتھ ساز و سامان کو اکوپڈ ہو سکوں، میں اس سے ڈیفینس کر سکوں. اور یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا راستہ دوسرا کر لے، چینج کر لے اور نکل لے. یہی چیز ہو سکتا ہے. لیکن ایشورٹی تو نہیں نا ہے کہ وہ دوسرے راستے پہ جائے گا تو دوسرے راستے پہ چور نہ رہے. تو شیطان کے بارے میں یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ شیطان آپ کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے آپ کے راستے میں بیٹھا رہتا ہے. اب میں اس کو اس طریقے سے اب یہ میرے سامنے اگزامپل آ گیا، یہ 2 اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے اس کے بعد ہم آیت کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے سورہ الاعراف چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اب اس کو سمجھنے سے پہلے چند
جو گرامر کے ٹرم ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ لَأَقْعُدَنَّ اس ورڈ کے اوپر فوکس کرنا. میں ایک اور ایگزامپل دے کر اس سینٹنس کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں اگر ایک شخص سے بولوں کہ اس راستے پر مت جانا، نارمل سینٹنس ہے، اور ایک سینٹنس ایسے بولتا ہوں کہ لازماً خیال رکھنا کہ تم اس راستے پر مت جانا. اب مجھے بتائیں کہ یہ دو سینٹنس میں سے سب سے زیادہ ایمفیسائز اور سب سے زیادہ وزن کس سینٹنس کے اوپر ڈالا گیا؟ فرسٹ والے کہ سیکنڈ والے پہ؟ سیکنڈ والے پہ نا. کہ بھائی غور کرنا، لازماً تم مت جانا، دھیان رکھنا، تم مت جانا، تم مت ہی جانا، اس طریقے سے. تو یہاں پہ کیا بول رہا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں ضرور بھی ضرور، میں یہ نہیں بولا کہ میں بیٹھوں گا. قعدہ یہ آپ کا بیٹھنے کے معنی کے اندر آتا ہے. اقعدن میں ضرور بھی ضرور، میں لازماً بیٹھوں گا. لہم صراطک المستقیم ان کے لیے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. صراطک المستقیم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے آپ کے سیدھے راستے پر. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ ہمیں دکھایا ہے نا، جو سیدھا راستہ ہم لوگوں کو بتایا ہے، اس سیدھے راستے کے اوپر میں لازماً، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ میں بیٹھ کر گھات میں رہوں گا. جب وہ آئے گا، جیسے ہی وہ آئے گا، ذرہ برابر بھی اگر وہ غافل ہوا، میں اسے اچک لوں گا. میں اس کے ایمان کو سلب کرنے کا پورا زوردار اپنی کوشش کروں گا. تو اب مجھے بتائیں برادرز کہ شیطان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے بھائی. تو ود دس انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن کے ذریعے سے ذرا شیطان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے کیا، اور شیطان کا مکالمہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اور اصل میں یہ شیطان بن کیسے گیا. بیسیکلی ہم لوگ یہ جاننے والے ہیں، اور کچھ گولز کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈسکس میں لائیں گے. میں آپ کے سامنے پوائنٹ وائز پوائنٹ یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ پڑھنے کیا والے ہیں. پہلے تو ہم لوگ سمجھیں گے کہ شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے. یہ آپ لوگ کو واضح ہو گیا ہوگا اب تک میں کہ شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، اور کچھ اس کے ٹیکٹکس کو جانیں گے، وہ کس طریقے سے اپروچ کرے گا مومن کو. اور ہر چیز کو کور کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں آئے گا اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے رحم کرنے والے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو بنایا ہی کیوں؟ وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ شیطان؟ بیکاز ہی ڈزنٹ، آپ کو یہ نیکی کا تو حکم نہیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بنایا؟ تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم اسے بھی سمجھیں گے. اور جتنی بھی ڈاؤٹس ان سیشن کے درمیان آپ کو ہوں گی تو اینڈ آف دا لیکچر Q&A ہم لوگ کریں گے. اس کے اندر آپ لوگ کو جو بھی ڈاؤٹ ہوں گے آپ انشاءاللہ باری باری ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے میں وہی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، سورہ فاطر چیپٹر نمبر 35 ورس نمبر 6. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو. اب تھوڑا سا یہاں پہ نا تخلیق کے بارے میں، جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جا رہا تھا اور اینجلز کو اللہ نے حکم دیا، اینجلز اور بلکہ تمام لوگوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ اس آیت کو ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں سنوارا، تمہیں شیپ دیا. تم روزانہ اٹھتے ہو، اپنے آپ کو جب شیشے میں دیکھتے ہو تو تم بڑا فخر محسوس کرتے ہو. تو یہ جو صورت ہے یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو.
فسجدوا تو ساروں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ نہیں کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا تخلیق کیا گیا تو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، ساروں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ کیا بولتا ہے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک دیا؟ حکم تو میرا تھا، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، تو پھر تمہیں کس چیز نے اللہ کے اس حکم کو اعراض کرنے سے، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے سے روک دیا؟ تو پھر کیا بولتا ہے شیطان، قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب میں اس سے بہتر ہوں جو یہاں پہ لفظ آئی ہے، اب اس لفظ کے اندر کیا جھلک رہا ہے؟ کیا جھلک رہا ہے؟ تکبر نہیں جھلک رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے شیطان، بلکہ تمام لوگوں سے سجدہ کرو، شیطان کہتا ہے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور بدلے میں بول کیا رہا ہے؟ ایک تو غلطی ہو جائے تو بندہ کیا کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گیا، میں کر رہا ہوں سجدہ۔ وہ بدلے میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی کر رہا ہے کیا، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور وہ کیسے بہتر ہے، وہ اس کا آگے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ، کیا زبردست مطلب باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، مطلب واضح کر کے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتی ہیں کہ دھیان رہے، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ میں نے کیا بولا تھا؟ آگ کے ورڈ کو یاد رکھنے کے لیے وہ رسپانس میں، آنسر میں کیا کرتا ہے کاؤنٹر، جواب کیا وہ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے نار سے، آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کاؤنٹر آنسر دے رہا ہے۔ اس آیت کے اندر بہت سی لیسن ہیں، انشاءاللہ ہم اسے کھولیں گے بھی، اور فردر جو ہم لوگ لیکچر کریں گے نا اس کے اندر کھولیں گے کہ اس آیت کے اندر برادرز ایک جیمز نہیں بلکہ ان گنت جیمز ہے۔ اگر ایک بندہ لینا چاہے اور اس آیت کے ذریعے سے بہت چیز سیکھ سکتا ہے۔ اپنے ٹاپک کو رہتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فاهبط، اتر جا، نکل جا، منها یہاں سے، فما يكون لك أن تتكبر فيها، کہ یہ جو تیرا عمل ہے، یہ جو تیرا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ یہاں پہ نہیں چلنے والا۔ یہ جو تم تکبر کر رہے ہو، یہ تمہارا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل و خوار میں سے ہے، تو ذلیل و خوار ہے۔ اب اس پوائنٹ آف ٹائم کے بعد وہ شیطان بن گیا، تو یہی وہ لمحہ ہے۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، اس کے بعد شیطان کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک کی مجھے تو مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ میننگ قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ مطلب نافرمانی کا یہ حد کہ جواب بھی دے رہا نافرمانی کر کے کہ میں نے اس لیے تیری نافرمانی کی، اور اس کے بعد اللہ ہی تعالیٰ سے وہ مانگ بھی رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے غفور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جب بارے میں انسان بات کرے نا تو اس کا دل کھل جائے، اور بس اللہ اس کے دل سے وہ بات نکلے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی۔ اللہ اکبر۔ شیطان نہ جانے کس قدر اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کاؤنٹر جواب دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا کیا ہے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کی۔
اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو رد نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو قبول کیے کہ جاؤ میں تجھے وہ مہلت دیتا ہوں. کبھی کبھی ہمارے زندگی کے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, دعاؤں کے اندر اپنے ہاتھ کو, اپنے جھولی کو پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, اللہ یہ پریشانی ہے, تو حل کر دے. اور جب بظاہر وہ دعا وہ اس وقت کے اوپر ہمیں قبول ہوتی ہوئی نہیں دکھتی ہے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ میری بات کو نہیں سن رہا ہے, اللہ میں چھوڑ دیا ہے. وہ اللہ جو شیطان اللہ کی نافرمانی کر کے جب اللہ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کر لیے, تو ہم اور آپ یہ کیسے یہ گمان کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے باتوں کو نہیں پورا کرے گا. شیطان کا دھوکہ ہے برادرز, شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا. اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے, اس کے بعد بھی یہاں پہ رکا نہیں وہ شیطان. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اس کے بعد اللہ ہی کو بول رہا ہے وہ کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. فبما اغويتني, تو نے مجھے گمراہ کیا. مطلب غلطی خود کی, مطلب وہ غلطی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ ہی کے اوپر سارا معاملہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, لہٰذا میں کروں گا کیا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقیم, میں ضرور بے ضرور تیرے سیدھے راستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا. ایک تو غلطی بھی کیا, اس کے بعد تکبر بھی کیا. تکبر کرنے کے بعد بھی غلطی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہا ہے؟ نعوذ باللہ, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو ہی بول رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب وہ اللہ پھر بھی اس کے دعا, اس شیطان, اس مردود کے دعا کو قبول کیا اللہ نے. اللہ اکبر. ایک تو یہ پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور رحیم ہے, اور دوسرا یہاں پہ پارٹ یہ کہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ اپنے گول کو ڈیفائن کر رہا ہے, اپنے مقصد کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا, آپ دیکھیں گے کہ میں ان کو اس دن تک گمراہ کرتے رہوں گا, اس دن تک ان کے راستے میں بیٹھا رہوں گا جس دن قیامت آئی, اس دن تک میں ان کے راستے میں بیٹھا رہوں گا. میں ہار نہیں ماننے والا, میں رکنے نہیں والا, میں تھکنے نہیں والا. اور اس کے اگلے ہی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ ثم لآتينهم من بين أيديهم, کہ پھر میں ان پر حملہ کروں گا, من بین ایدیہم, ان کے سامنے سے, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم, ان کے دائیں سے, وعن شمائلہم, ان کے بائیں سے, ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو اکثر اپنے بندوں کو ناشکرا پائے گا. تو دیکھے گا کہ تیرے بندے جس بندے پہ تو اتنا فخر کر رہا ہے, جس بندے کو تو یہ اعجاز بخش رہا ہے, جس کو تو اتنا فضیلت دے رہا ہے, جس کے آگے تو نے سارے کو سجدہ کیا, وہ بندے کو تو پائے گا کہ اکثر ان میں سے تیری ناشکری کریں گے. واللہ برادرز, آج اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا, اپنے حالات کا, اپنے کلچر کا, اپنے ماحول کا, اپنے معاشرہ کا, لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا شیطان کا یہ دعویٰ سچ نہیں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اب آپ سوچیں کہ وہ رب جو ہم پر اتنا بھروسہ کرتا ہے, جو تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے, انسانوں کے سامنے فرشتہ سجدے پہ کر دیا, سجدے کا حکم دیا کہ آپ, آدم علیہ السلام تو انسان تھے نا, انسان کے سامنے اللہ نے سجدہ کرایا, اتنا فضیلت بخشا. اللہ تعالیٰ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر, اور شیطان کیا بول رہا ہے کہ آپ اکثر لوگوں کو پائیں گے ناشکرا. اللہ اکبر. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کس قدر مہلت دیتے ہیں, کس قدر معاف کرتے ہیں, کس قدر. پھر آگے ایسے ہی آتا ہے کہ
میں آیت تو نہیں ہے، لیکن آیت مطلب یہاں پہ تو نہیں ہے، لیکن جب پڑھیں گے قرآن کے اندر مختلف جگہ پہ پھر آپ کو ملے گا کہ اس مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تیری پیروی کرے گا، میں جو تیری پیروی کرے گا میں تجھے سمیت اس کو جہنم میں داخل کروں گا، لیکن میں اپنا توبہ کا دروازہ قیامت کے دن سے پہلے تک کھلا رکھوں گا، قیامت دن تک، مطلب قیامت کا دن جب قائم ہوگا اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ میرا بندہ جب میرے پاس آئے گا، جس بھی حال کے اندر آئے گا، زمین کو گناہوں سے اٹھاتے جاؤ آسمان تک بھر کے بھی آئے گا میرے پاس، اپنے موت کے ایک لمحے سے پہلے میرے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، تو دیکھنا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، ذرہ برابر سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ جیسا ہی وہ بولے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا اگر ہمارے سامنے دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ دور نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ آج بھی موٹیویشن دے رہے ہیں، ابھی بھی موٹیویشن دے رہے ہیں، ان آیتوں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اے انسان، اے میرے بندے، تم ڈرو مت، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان کے لشکر والوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو نے تو مجھے مروا دیا، تو کہاں مجھے لے کے آ گیا، سامنے دریا، پیچھے لشکر آ رہی ہے، اب تو ہم گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ قال ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ہلاک نہیں ہونے دے گا، مجھے برباد نہیں ہونے دے گا، مجھے تھام لے گا، مجھے بچا لے گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ تھا انہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ کے اوپر انہیں بھروسہ تھا۔ آج ہمیں بھی یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ بول رہے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آئے گا میں اس کے ہر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری جگہ یہ اتنا دیر جو ہم نے پڑھا ابھی تک کے دورانیے کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ شیطان کیا ہے، کس طریقے سے وہ شیطان بنا، اس کے بعد اس کا مکالمہ اللہ سے کیا ہے، اور وہ کس قدر ڈیڈیکیٹڈ ہے ہم انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے، کس قدر ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمیں گمراہی کے رستوں پر چلانے کے لیے، کس قدر ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ ہم اللہ کی ناشکریوں کے اندر بڑھ جائیں۔ یہ ہم اب تک میں پہچانے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان کے رستوں کے اوپر نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے خطوات، شیطان کے فٹ اسٹیپس، ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، مطلب ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اور ایک بات جب ہم لوگ شیطان کے بارے میں کر رہے ہیں تو یہ پوائنٹ کو بھی انسان نوٹ کر لے کہ شیطان کا ایکسپیرینس آدم علیہ السلام کے ٹائم سے ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اس سے پہلے شیطان کا تخلیق ہو چکا تھا، تو شیطان آدم علیہ السلام کے ٹائم سے آج تک کے جتنے بھی لوگ ہیں، اتنا لمبا، اتنا وقفہ کا اس کو ایکسپیرینس ہے۔ ہر بندے کو ہر طریقے سے گمراہ کر سکتا ہے، کسی کو نیکی کے راستے پر لگا کے گمراہ کرے گا، کسی کو برائی کے راستے پر لگا کے گمراہ کرے گا۔ نیکی کی طرح پہ کیسے؟ کوئی بندہ فرض کر رہا ہوگا، اس کے دل کے اندر سنت کی اہمیت جگا کے فرض کی اہمیت کو کم کرے گا، سنت کے اوپر لگائے گا، نفلوں کے اوپر لگائے گا۔ وہ فرائض کو چھوڑ کے سنتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ کامن ہے کہ انسان نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کو نماز سے نہیں جج کیا جا رہا، بلکہ انسان کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے، انسان اپنے کردار کا بہتر ہونا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ انسان کو اپنے اخلاق کا بھی بہتر ہونا چاہیے، لیکن پہلے فرض تو کر لے، پہلے اللہ کا تو معاملہ اس کے ساتھ صحیح ہو جائے۔ جس کا اللہ ہی کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے وہ لوگوں سے صحیح کر کے کیا کرے گا؟
تو جو بندہ اللہ کے ساتھ صحیح ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے. تو پھر سورہ نور کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمرکم بالفحشاء والمنکر. اب اس کے اندر آ رہا ہے شیطان کے ٹیکٹکس کے بارے میں. وی آر ناؤ پروسیڈنگ ٹو ڈسکس واٹ آر دا ٹیکٹکس یوزڈ بائی شیطان, کہ شیطان اپنے کن ٹیکٹکس کے ذریعے ہم انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان کی پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہیں کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, کہ جو لوگ شیطان کے قدموں کو فالو کرتے ہیں فَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, تو جان لو وہ لوگ, تو سمجھ لو فَإِنَّهُ, بے شک وہ کیا کرتا ہے, حکم کرتا ہے, بالفحشاء والمنکر, فاحشہ کاموں کا, منکر کاموں کا, فحش کاموں کے اندر آپ کو لگائے گا, وسوسہ ڈالے گا, منکر برائی کے رستوں پہ لگائے گا. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے نہیں بولے گا کہ اے فلان تم جھوٹ بولو, اے فلان تم زناکاری کرو, بدکاری کرو, اپنے اخلاق کو بگاڑ دو, ایسے نہیں بولے گا, بلکہ اس کے اوپر لبادہ چڑھائے گا. مثال کے طور پہ شراب پینا حرام ہے, ہر لوگوں کو پتہ ہے, وہ یہ نہیں بولے گا کہ چلو شراب پینے چلتے ہیں, اس کے اوپر برانڈ کا ٹیگ لگائے گا, اس میں بولے گا کہ الکوہولک پرسنٹیج اس کے اندر کم ہے, یہ فلاں برانڈ کا اس کے اندر وہ نشہ نہیں ہوگا, اس طریقے سے آپ کو بہکائے گا. سگریٹ پہ لگائے گا, طرح طرح, مطلب آپ کے سامنے برائی کو مزین کرے گا. جو برائی ہے نا, جو سوسائٹی کے اندر کامن جانی جا رہی ہے, جو برائی ہے, اس کو وہ برائی ایسے نہیں بولے گا کہ چلے بھائی یہ برائی کر لو, نہیں, بلکہ اس برائی کو مزین کرے گا, نئے نئے ٹیگ لگائے گا اس کے اوپر, نئے نئے ناموں کو ایسوسیٹ کرے گا اس کے ساتھ, اس نام کو وہ چینج کرے گا, اور اس طریقے سے وہ کیا کرے گا, ہم انسانوں کو وسوسہ دے گا. اور اس کا سب سے بڑا ٹیکٹک فحشا ہے, فحش باتوں کا حکم دے گا. تو انسان بڑا اس چیز کا فکر مند ہو کہ فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور منکر سے باتوں سے بچائے, منکر کی باتوں سے. اور انشاءاللہ الرحمن آگے آنے والی لیکچرز کے اندر ہم اس فحش کو بھی کھولیں گے اور منکر کو بھی کھولیں گے. اگر میں فحش اور منکر کے بارے میں اگر ڈیٹیل ابھی کرنے لگوں تو یہ ایک پورا ایک الگ لیکچر لے لے گا, یہ بہت براڈ ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ اس سیریز کے اندر ہم لوگ اسے بھی دیکھیں گے. اور لاسٹ پوائنٹ کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کروں گا. وہ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے, ایک آیت جو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں. اصل میں ہوگا کیا, قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب کا مرحلہ چل رہا ہے, بڑا ٹف ڈے ہے, بڑا وحشناک ماحول ہے, بڑا پریشانی ہے, افراتفری ہے, بھاگم دوڑ ہے, نفسی کا عالم ہے. اس عالم کے اندر اعمال نامہ کھولا جائے گا ہر انسان کا. اگر اس کے داہنے ہاتھ میں آ گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اگر معاذ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں سے شامل نہ کرے, جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا وہ اس کا معاملہ ختم, پھر وہ دا اینڈ, اس کا وہ جہنمی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ جو جنتی ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا اور دوزخی جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے. سورہ یاسین کی آیت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اس بات کے اوپر ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے والا بنایا ہے. آئی تھنک اینڈ آئی گیس کہ ہم سارے لوگ اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں. سو ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے اور اپنے عادت کے اندر شمار بھی کریں کہ چاہے 2 ہی آیت پڑھ رہے ہیں, 3 ہی آیت پڑھ رہے ہیں, 1 ہی رکوع پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اور دوسری یہ بات کہ آیت کو جب پڑھیں تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں. تو اس آیت کے اندر جب جنتی جنت میں چلا جائے گا اور دوزخی جب دوزخ میں چلا جائے گا
تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے دوزخیوں سے، وہ یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا ہم نے اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، او سن آف ایڈم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کس چیز کا وعدہ؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کون ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ بات کو بندہ جانے اور اس بات کا بڑا اپنے اندر رکھے ذہن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مکالمہ ہوگا. باقی انشاءاللہ الرحمن باقی بات جو ہوگی وہ نیکسٹ سیشن میں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی ہم نے باتیں یہاں پہ کہی سنی اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان باتوں کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، استغفرک اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.